وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح واضح روشن اور واضح بالکل صریح آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں ان پر قال الذین کفروا للحق لما جاءہم کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب بھی وہ ان کے پاس آئے ھذا سحر مبین کہ یہ تو جادو ہے واضح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں ماننا اس کو آپ حق سنائیں، اس کو آپ اللہ کی آیات سنائیں جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں، اور ایک تو وہ اللہ کی آیات ہیں، دوسری بات ہے کہ وہ عقلی طور پر بھی وہ حق کو ثابت کر رہی ہوتی ہیں۔ ان آیات سے مخالفین کتنا ہی متاثر کیوں نہ ہو رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، چونکہ وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے، وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، تو ان کے پاس جب بھی حق آتا ہے وہ حق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، کتنا ہی مدلل اور کتنا ہی جو ہے وہ لاجیکل کیوں نہ ہو، انہوں نے چونکہ نہیں ماننا ہوتا حق کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واضح جادو ہے۔ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین قرآن کریم کو اللہ کے کلام ماننے سے انکار کرتے تھے، قرآن کریم کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے دعوت پیش کرتے، جو ان کو سمجھاتے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مشرکین حقیقت میں قرآن کو غلط سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سے جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان میں گزاری تھی، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرانی زندگی کو بطور دلیل ان پر پیش بھی کیا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس نبوت کے دعوے سے پہلے، اس نبوت کے اعلان سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ 40 سال کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزاری تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی جھوٹ، کبھی کوئی غلط بات، کبھی کوئی خیانت، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں سنی تھی۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے نبی بننے سے پہلے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بڑے انسان بنیں گے اور یہ کوئی عربوں کو بڑا غلبہ دلائیں گے۔
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اتری، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا اور اس قرآن اترا، اس قرآن کے اندر، اس وحی کے اندر جب مشرکین کے عقیدے کی مخالفت ہوئی، ان کے باپ دادا کے عقائد ان کی مخالفت ہوئی، تو انہوں نے اس مخالفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف شروع کیا۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، بلکہ وہ نبی بننے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے، نبی بننے کے بعد بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہیں کر سکتے تھے، نہ امانت میں خیانت کا تصور کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی بننے کے بعد بھی انہوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دشمنی روا رکھتے، شہید تک کرنے کی سازشیں کی، لیکن امانتیں آپ کے پاس ہی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو امانتوں کے بارے میں حضرت علی کو جو ہے باقاعدہ ہدایات دے کر آئے، باقاعدہ مشرکین نے امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، آپ کو امین سمجھتے تھے۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ کوئی اللہ کا نبی نہ ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ غلط دعویٰ کرے نبوت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی سمجھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی بننے سے پہلے بھی سچا مانتے تھے، نبی بننے کے بعد بھی سچا مانتے تھے، ویسے مخالفت کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ فرمایا، ان کو اکٹھا فرمایا میں تمہیں بڑی ایک اہم بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اکٹھا فرمایا، انہیں واعظ کیا، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ چلو تم میری جو ہے وہ نبوت والی باتیں اور جو تمہارے باپ دادا کے خلاف ہیں وہ باتیں نہیں مانتے، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن، تمہارا مخالف دشمن وہ آ رہا ہے اور وہ تمہارا دشمن موجود ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچ سمجھو گے، جھوٹ سمجھو گے؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کی ہے۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، اگر آپ یہ بات کہہ دیں ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن اگر آپ کی زبان سے یہ بات نکل جائے کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن موجود ہے تو ہم سچ مان لیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے بھی سچا سمجھتے تھے، نبی بننے کے بعد بھی سچا سمجھتے تھے، پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے عقائد کا نہیں، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا اعلان ہو۔ جو آپ نے مشرکین مکہ کو جو دعوت دی، اس دعوت کے اندر یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ یہ پہلا اعلان ہو یا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد بھی امین سمجھتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ہجرت کے وقت تک امانتیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے آپ، قرآن کریم کی آیت ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، سورہ انعام آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں، جو یہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو بڑا غم زدہ کر دیتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، قرآن کی آیت، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو جھوٹا سمجھتے ہی نہیں، ان کو پتہ کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر مسئلہ کیا، پھر بات کیوں نہیں مانتے آپ کی؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو آپ دعوت ان کو دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، جو ان کے باپ دادا کے، ان کے عقائد کے خلاف ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اب اس کے ہیلے بہانے ہیں کہ جی آپ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے، اور پھر وہ سارے ہیلے بہانے ہیں، یہ جادو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، یہ اصل میں نام ماننے کی باتیں۔ میں آپ کے سامنے ذکر یہ کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی سمجھتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، صادق بھی سمجھتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اب نہ ماننے کے لیے وہ کہتے تھے آگے سے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ جس کو اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، آپ پر اللہ کا حکم اتر رہا ہے، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، وہ آپ نے خود اپنی طرف سے بنا لیا۔ وہ یہ ساری باتیں اس مخالفت میں کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اب جس نے ماننا نہ ہو
جو ویسے ہی دن ہے تو دن کو وہ کہے کہ نہیں یہ دن نہیں رات ہے. اب گویا کہ وہ اب اس بندے نے ماننا نہیں ہے. جس نے ماننا نہ ہو اسلام تو زبردستی منوانے کی بات نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر کفار مکہ پر، قریش پر، مشرکین پر جب اللہ کی واضح واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو انہیں دعوت دیتے تھے وہ دعوت بھی بڑی واضح ہوتی تھی. جب قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے وہ بھی واضح ہوتی تھی. لیکن یہ کیا کہتے تھے آگے سے، چاہے ان کو سمجھ آ جائے، کیا کہتے تھے وہ جب بھی ان کے پاس حق آتا تھا تو وہ اس حق کو جادو کہہ دیتے تھے. کیوں کہہ دیتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہوتا تھا. وہی بات کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہی کام مشرکین مکہ نے کیا، یہی کام یہود و نصارہ نے کیا. یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الحقیقت دل میں اللہ کا سچا نبی مانتے تھے. اور میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ، دو تین دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے آپ پر ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حسد کرتے تھے کہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی. وہ تو بنی اسرائیل میں نبوت آنے کا انتظار کر رہے تھے. اور باقاعدہ کہتے تھے وہ اپنے مخالفین سے ہماری مخالفت نہ کرو، ان قریب جو ہے وہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر اس کی سرکردگی میں ہم تم سے لڑ کر تمہیں شکست دیں گے. وہ یہ کہتے تھے باقاعدہ. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آگے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن حق چھپاتے تھے. جب انہوں نے دیکھا بنی اسماعیل میں آ گئے تو اب انہوں نے ماننا نہیں تھا، اب ہٹ دھرمی آ گئی. اللہ کہتے ہیں یہ بغاوت ہے اصل میں، ہٹ دھرمی. اب ہٹ دھرمی آ گئی. مشرکین مکہ بھی ہٹ دھرمی، یہود و نصارہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. اور ویسے اکثر جو نبیوں کا انکار ہوا ہے اس کی وجہ ہٹ دھرمی ہی ہے. اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، فرعون کا، اور ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے. اللہ فرماتے ہیں فرعون کے حوالے سے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ کہتے ہیں فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کی دعوت کا، حضرت موسیٰ کے معجزات کا. انہوں نے انکار کر دیا ان معجزات کا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. دلوں میں ان کو دل کے اندر کھاتے انہیں یقین تھا کہ سچ ہے. انہوں نے ظاہراً انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دل میں یقین تھا، ظاہراً انکار کیا. کیوں؟ ظلم و علوا. یہ جو انکار کیا یہ ظلم اور تکبر کرتے ہوئے انکار کیا تھا. ورنہ اندر سے انہیں پتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے تو یہ بادشاہت، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اقتدار جاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اس پہ وہ تیار نہیں تھے. تو یہاں بھی مشرکین مکہ کو جب بتایا جاتا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ غیروں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اور اس کے ایسے دلائل پیش کیے جاتے کہ ان کا نہ کوئی عقلی جواب تھا مشرکین کے پاس، نہ کوئی نقلی جواب تھا. جس طرح ہم نے کل پڑھا، اتنے واضح دلائل کہ تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو. کوئی جواب نہیں ہے مشرکین کے پاس، نہ مشرکین مکہ کے پاس جواب تھا. آج بھی جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں، کوئی جواب نہیں ان کے پاس ہوتا. اپنے کثرت کے ذام میں آ کر، طاقت کے بل بوتے پر وہ کسی کو چپ کرانے کی کوشش کریں تو کریں. ایک الگ بات ہے، نہ کوئی عقلی دلیل نہ کوئی نقلی دلیل، لیکن اصل میں ماننا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں جتنی واضح دلیل پیش کر دی جائے انہوں نے ماننی نہیں ہے. دیکھیں اس زمانے میں وہ کیا کہتے تھے، واضح سے واضح آیت پیش کی جاتی، کافر لوگ جب بھی حق آیا انہوں نے حق کا انکار کیا. حق کو وہ کہہ دیتے تھے یہ واضح جادو ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا دیتے، وہ معجزے کو جادو کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. سورہ حجر آیت نمبر 14-15. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کے یہ معجزہ پیش کریں اللہ کے حکم سے کہ انہیں آسمان کا دروازہ کھلا نظر آئے، سیڑھیاں نظر آئیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ اس سیڑھیوں پر چڑھ کر آسمان کے دروازوں سے آسمانوں پر بھی چلے جائیں،
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ معجزہ بھی دکھا دے، اتنا واضح معجزہ، لقالوا انما سکرت ابصارنا، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہماری تو نظر بند کر دی گئی ہے، ہمیں تو مدہوش کر دیا گیا ہے، ہم تو کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی ہم نے، ہم تو کوئی مدہوش تو نہیں ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو ہو گیا ہے۔ نہیں مانیں گے اس کو۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ماننا نہیں چاہتے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، بہت ساری نشانیاں، اللہ فرماتے ہیں جو نشانی بھی دیکھتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پرانا جادو چلا آ رہا ہے۔ یہ اصل میں اس دور کا طریقہ کار تھا حق کو نہ ماننے کا۔ کیا کہہ دیتے تھے؟ جادو ہے۔ اور آج کیا کہتے ہیں لوگ؟ ان کو آیت پیش کرو، دلیل پیش کرو، یا آیت کا مطالبہ کرو، دلیل کا مطالبہ کرو، آگے سے کہتے ہیں وہابی ہے، بات ختم ہو گئی، کوئی آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے تو بحث نہیں ہوتی، بحث تو ہوتی ہے دلائل کے ساتھ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اپنے دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کی زبان میں ایتونی، ہم نے کل پڑھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی اس سے پہلے کی کتاب لے آؤ، اپنی کتابوں میں سے کوئی چیز لے آؤ اے یہود و نصارہ، او اثارۃ من علم، یا کتاب کے علاوہ کوئی نبیوں سے نقل شدہ کوئی علم سند کے ساتھ وہ لے آؤ۔ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا چاہیے، ان کے لیے نظر و نیاز لینی چاہیے، ان کے لیے ذبح کرنا چاہیے، ان سے دعائیں مانگنی چاہیے غیر اللہ سے، ان کو پکارنا چاہیے، کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اصل میں نا ہر زمانے میں نا کچھ الفاظ، کچھ ایک چیز رٹ لی جاتی ہے اگلے بندے کو چپ کرانے کے لیے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن اب لوگ ایک طریقہ کار اپنا لیتے ہیں کہ فلاں بندہ یا فلاں گروہ جب بھی بات کرے اس کی بات میں بڑا اثر ہے، جب آپ کو جواب نہ آئے نا، اب جواب تو ہوتا نہیں تھا مشرکین مکہ کے پاس، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کیا مشہور کر دیا۔ دیکھیے کئی طریقے، قرآن کریم کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ قرآن کریم کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب جو بندہ بھی قرآن کو سنتا، کئی لوگ قرآن سن کے مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا ہیلا اپنایا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہ قرآن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذاتی قول ہے۔ یہ مشہور کر دو کہ یہ انہوں نے تورات و انجیل سے کچھ چیزیں، کوئی ان کا استاد ہے یہودی عیسائی، اس سے کچھ چیزیں، وہ خود تو پڑھے نہیں ہوئے، اس سے کچھ تورات و انجیل کے قصے سن کر، کوئی تورات و انجیل کی باتیں سن کر وہ جو ہے نا لکھ لیتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ سنا دی جاتی ہیں، اور وہ اس کو قرآن کے طور پہ ہمارے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ یا انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ یہ جو شخص ہے محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اب جو بندہ بھی مکہ مکرمہ آتا، مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگ آتے باہر سے حج کرنے، عمرہ کرنے، زیارتیں کرنے کے لیے، جو بھی بندہ باہر سے آتا وہ رستوں پہ انہوں نے لوگ بٹھا دیے اپنے، کہ جو بندہ بھی آئے تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت نہ دیں، انہیں قرآن نہ سنائیں، تو انہیں پہلے ہی بتا دینا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، وہ لوگوں پر بڑا جادوگر ہے، اور لوگوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اب ایک پروپوگنڈا انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں، یہاں ایک شخص آ گیا ہے اور وہ ہمارے عقائد خراب کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو خراب کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر رہا تھا، تو ہم نے اس کی بات نہیں سننی۔ پروپوگنڈا صرف، اس پروپوگنڈا کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے کانوں میں روئیاں دے لیتے، کوئی ایسی چیز کہ ہمیں کہیں یہ نہ ہو کہ انجانے میں آواز آ جائے ان کی اور ہم کہیں جادو میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ پروپوگنڈا کا اثر ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا پروپوگنڈا ہوتا ہے تو ایک بندہ پھر غور ہی نہیں کرتا، وہ اس پروپوگنڈا کی وجہ سے۔ تو ہر دور میں لوگوں نے کچھ پروپوگنڈا بنا لیا ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں کیا بنایا ہوا انہوں نے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی بات ہوگی، دلیل ہوگی، دلیل تو انہوں نے دینی نہیں ہوتی کوئی بھی، یہاں تو جو ہے وہ عقیدہ بھی عقیدت سے بنتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی عقیدے کے پیچھے۔ زیادہ سے زیادہ دلیل ہوگی تو کیا ہوگا کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے، اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اور فلاں بزرگوں کا یہ قول ہے، کوئی دلیل تو نہیں ہے قرآن اور سنت کی صورت میں۔ اب جب دلیل نہیں آتی، ان سے کہا جائے کہ جی قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی حدیث مبارکہ، چلو ہم آیت پیش کر دیتے ہیں، ہم حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک لفظ بنا دی کہ یہ وہابی ہے، یہ گستاخ۔
اب ان کو گستاخ مشہور کر دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں نا، یہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. یہ تو جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی وہ اللہ کی طرح علم غیب جانتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ یہ ان کے پاس خزانے ہیں. جو ان عقائد کو نہ مانے، جو ان کے عقائد ہیں، وہ کہتے ہیں تو کوئی گستاخ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ تو انہیں اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ مانتے ہی نہیں. اور صفات کون سی؟ جو انہوں نے بنا رکھی ہیں اپنے پاس سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. اب یہ ایک پروپیگنڈا کر دیا، کثرت ہے ان کی، تعداد زیادہ ہے، تو کثرت کی وجہ سے ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ بس جب دلیل نہ آئے ان لوگوں سے بات ہی نہ کرو، تو بس کہہ دو وہابی ہے. اب جو بندہ بھی قرآن کی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، ان کے پاس جواب نہ ہو تو یہ آگے سے بس مشہور کر دیتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ تو وہابی ہے. جب گستاخ اور وہابی کی بات آتی ہے بات آگے ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو اصل اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے. اصل میں وہابی کسی مخصوص گروہ کو نہیں کہتے، یہ دیوبندی حضرات کو بھی وہابی کہہ دیتے ہیں کئی موقعوں پر. جی دیکھیے جی، یہ تو یعنی وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، ویسے وہ عبد الوہاب نہیں ہے، محمد بن عبد الوہاب ہے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور کے ہیں. جس دور میں حضرت شاہ ولی اللہ تھے، آج سے کہ 200-250-300 سال پہلے کے ہیں. جس دور میں شاہ ولی اللہ ان کا خاندان نے یہاں اصلاح کا کام کیا ہے، اس دور میں وہاں ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور محمد بن عبد الوہاب جو ہیں ان کی وہ ایک سعودی ایک شخص تھا محمد بن سعود، جس کے نام سے سعودیہ اور آل سعود سارا، یہ ان کا بانی محمد بن سعود ہے. اور محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے عرب علاقے میں جو ہے وہ کام کیا بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف، مزاروں کے خلاف. اور شیعہ حضرات نے جو مزارات وغیرہ بنائے ہوئے تھے اور اس قسم کا جو سلسلہ تھا، انہوں نے اس کے خلاف کام کیا. جس دور میں یہاں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے کام کیا، اس دور میں انہوں نے وہاں کام کیا. تو ان کی نسبت سے وہابی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی نسبت ہو، ان کی نسبت سے محمدی کہنا چاہیے. ان کا اصل نام محمد بن عبد الوہاب ہے. اصل میں محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں یہ عالم تھے، وہ عالم نہیں تھا وہ شخص. تو یہ طے ہوا تھا کہ علمی معاملات جو ہیں نا وہ محمد بن عبد الوہاب کے سپرد ہوں گے، اور جو حکومتی معاملات ہیں وہ محمد بن سعود کے سپرد ہوں گے. پھر یہ لوگ اور ان کے پیروکار، ان کے ساتھ متبعین مل کر انہوں نے لڑائی کی مخالفین سے، اور ان کو غلبہ حاصل ہو گیا. بغیر جہاد ہوا اور بڑی انہوں نے کوششیں اس کے لیے کی. اور پھر اس کے بعد اب جتنے بھی محمد بن سعود کی اولاد میں لوگ ہیں ان کو آل سعود کہتے ہیں. یہ جو ہے نا وہاں کا خاندان ہے، شاہی خاندان. اور جو بھی محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں سے ہیں ان کو آل شیخ کہتے ہیں. اور آج ان کو آل شیخ کہتے ہیں، تو ان کو محمد بن عبد الوہاب کو شیخ کہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، تو ان کو آل شیخ کہتے ہیں. تو مفتی عام طور پہ مفتی اعظم آل شیخ سے ہوتا ہے عام طور پر. شیخ یہ جو آج کل کے مفتی ہیں یہ بھی آل شیخ میں سے ہیں. اور پھر وہاں کے بڑے بڑے جو عہدے ہوتے ہیں دینی، وزیر مذہبی امور، وزیر عدل وغیرہ، یا ائمہ حرم، ان کی کوشش ہوتی ہے آل شیخ میں سے ہوں. کبھی کبھی آل شیخ کے علاوہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حکومتی معاملات ہیں یہ آل سعود کے پاس ہیں، اور اس وقت آل سعود کی یہ تیسری حکومت چل رہی ہے. بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے. تو وہ وہابی، حالانکہ وہابی اگر نسبت ان کی طرف ہو تو محمدی ہونی چاہیے. یا اگر عبد الوہاب کی طرف بھی، عبد الوہاب تو ان کے والد کا نام تھا، عبد الوہاب کی طرف ہو تو عبدی نسبت ہونی چاہیے. تو وہابی، وہاب تو اللہ کا نام ہے، تو وہ اللہ کے نام کی طرف نسبت کر کے وہابی. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ ایک چھیڑ بنا دی ہے، وہ ایک پروپیگنڈا جس طرح ہے نا وہ نہ ماننے کے لیے. تو وہابی، بہرحال بات دور نکل رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہمارا دین ہے کتاب و سنت، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. بس دو چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر، ایک قرآن اور ایک سنت. اب جس طرف قرآن لے جائے، جس طرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے جائے، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہماری شریعت ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ چیز ہمارا دین نہیں ہو سکتی، چاہے اسے کہنے والا کوئی بڑے سے بڑا کوئی امام ہی کیوں نہ ہو. اور ائمہ کرام جو ہیں وہ
ہمیں بتاتے رہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، وہ کہتے رہے ہم خود بھی معصوم نہیں ہیں، وہ کہنے لگے اگر ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، خود ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ائمہ کرام بھی یہی کہتے رہے کہ اگر قرآن و حدیث سے ہماری بات ٹکرائے تو قرآن و حدیث کی بات مان لو، وہی ہمارا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو ہے وہ اسی قسم کی بات ثابت ہے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے وہ میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے، اس کو اپنا لو۔ اسی طرح دیگر ائمہ کرام سے۔ تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو اصل چیز ہے دلیل قرآن کی اور سنت کی۔ قرآن اور سنت ہمیں جس طرف رہنمائی کریں ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اگر اس کو نہیں ماننا اور اپنے عقائد جو بنائے ہوئے ہیں یا جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھے ہوئے ہیں یا جو ہم نے اپنے مولوی حضرات سے اپنے علماء سے سن رکھے ہیں، چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر ہم نے بس انہی کو ماننا ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر قرآن و سنت پر تو عمل نہ ہوا۔ تو اصل چیز ہے کتاب و سنت پر عمل ہو، اصل چیز ہے کہ اپنے عقائد کتاب و سنت کے مطابق کیے جائیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جائے، علامہ اقبال کی زبانی، خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ کتنے زبردست دلائل ہم نے پیچھے پڑے ہیں 2-3 آیتوں میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ مشرکین مکہ کو جو بات بتائی جائے، واضح روشن دلائل ان کو دیے جائے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے کہنا ہوتا یہ تو واضح جادو ہے۔ یہ کام مشرکین مکہ کرتے تھے۔ بھئی وہ تو مشرکین تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ چلو ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کو فوقیت دیں، کتاب و سنت کی بات مانیں، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ ہم میں سے سب کا عقیدہ ہونا چاہیے جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ اگر میری کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو مجھے کوئی بات ایسے پیش کی جائے جس پہ قرآن کی دلیل لے دی جائے، حدیث مبارکہ اس کی دلیل دے دی جائے، صحیح حدیث مبارکہ، تو ہمیں اپنی بات کو بدل دینا چاہیے، اپنے عقائد کو بدل دینا چاہیے، اپنے طور طریقے کو بدل دینا چاہیے، اپنے طریقہ عبادت کو، اپنے معاملات کو بدل دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق موڑ لینا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں کتاب و سنت یہ نہیں سکھاتے، وہ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ اور ہمیں چھیڑو نہ۔ اب یہ کوئی قرآن و سنت کو، اگر یہ چھوڑو نہ اپنا اور ہمیں چھیڑو نہ اگر یہ موقف ہوتا تو نبیوں کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اپنا چھوڑتے نہ، ان کو چھیڑتے نہ۔ نبی تو پھر اللہ معاف کرے ان کی زبانی نبیوں کو چھیڑتے رہے بلا وجہ۔ دیکھیے کسی پر زبردستی نہیں کرنی، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانے کی، کسی کو اپنی رائے زبردستی قبول کرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جس کو جبر کہتے ہیں۔ دین میں جبر نہیں ہے، کسی رائے کو ٹھوسنا نہیں چاہیے کسی پر، لیکن حق پیش تو کرنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہو کہ انسان حق بھی پیش نہ کرے، انسان حق بات ہی نہ کرے کسی کے سامنے؟ اگر حق بات نہ ہو کسی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان خود کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، 100% صحیح ہو، اگر وہ لوگوں کے سامنے حق بات نہیں کرے گا، لوگ بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبے گا۔ آگے بات ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ لوگ بھی گمراہ ہوں گے، تباہ ہوں گے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا چاہے وہ حق پر ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 3 گروہ تھے اصحاب سبت میں، 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ جو کہ ہفتے کے دن میں گڑبڑ کرتا تھا، جس نے ہیلا کیا، اور دوسرا گروہ جو روکتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، کیا فائدہ روکنے کا۔ تیسرا گروہ خود بھی یہ کام نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی تھا۔ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے کس کو بچایا؟ جو لوگ روکتے تھے برائی سے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء۔ اللہ نے کس کو نجات دی؟ صرف برائی سے روکنے والوں کو۔ جو خود یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب کا شکار کر دیا۔ اور باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، قرآن و حدیث میں مثالیں موجود ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ نے مثال دے کے سمجھایا، اگر لوگ دوسروں کو حق بات نہیں بتائیں گے، حق بات بتانا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کو جبرن کوئی بات منوانا ایک الگ چیز ہے۔ جبرن بات نہیں منوانی چاہیے، حق ضرور واضح کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو حق بات نہیں بتائی جائے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا جائے گا، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جہاز ہو جو سمندر کے اندر، بحری جہاز، بڑی کشتی جس کے اندر جو کئی منزلہ ہے۔ اب نچلی منزل میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں، اب دونوں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب نچلی منزل کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں پانی لینا ہوتا ہے ہمیں اوپر عرشے پہ آنا پڑتا ہے، تو اوپر کے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، ہم نیچے سے خود اپنا پانی لے لیتے ہیں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیچے سے یہ سوچ کر سوراخ کرنا شروع کر دیں، اب اوپر کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اوپر کے لوگوں نے سوراخ نہیں کیا، انہوں نے غلط کام نہیں کیا، نیچے کے لوگوں نے غلط کام کیا، اوپر کے لوگوں کو نیچے کے لوگوں کو روکنا پڑے گا۔ اگر نہیں روکیں گے تو اوپر کے لوگ بھی تباہ ہوں گے، غرق ہوں گے، نیچے کے لوگ بھی غرق ہوں گے۔ اگر حق والے لوگ لوگوں کو حق بات نہیں بتائیں گے تو جب وہ تباہ ہوں گے تو یہ بھی ساتھ تباہ ہوں گے۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آتا۔ اس فتنے کا شکار پھر جو ظالم نہیں ہے لیکن وہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا ہے، اللہ معاف کرے، اس کو بھی پھر وہ جو ہے نا عذاب پہنچتا ہے۔ اور صرف بچتا کون ہے اس عذاب سے؟ جو اصلاح کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے صالح جو خود نیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مصلح جو خود بھی نیک ہو اور لوگوں کی اصلاح بھی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی بن جائے گا دوبارہ۔ پھر آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں جو لوگوں نے فساد پیدا کر دیا۔ ہمارے دین کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس امت کا بنیادی فریضہ ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ صرف خود نیک بن کر انسان نمازیں پڑھنا شروع کر دینا، بچوں کو بتائے نہ کسی اور کو بتائے نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ایک آیت کریمہ میں دو تین آیت کریمہ میں اللہ نے پوری بات واضح فرما دی۔ فرمایا زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے کہ ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ تو ہے ذاتی نیکی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر دوسروں کو حق کی تلقین کی، دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ صرف اکیلی اپنی نیکی کافی نہیں ہے، دوسروں کو پھر بتانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ اذان کا وقت ہو گیا، یہ کہنا کہ جی اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسروں کو چھیڑو نہ، اگر یہی مسلک ہوگا تو پھر جو ہے وہ دنیا میں ایک جو ہے وہ جمود طاری ہو جائے گا، نہ کبھی حق کی اصلاح ہوگی اور پھر جو ہے وہ معاشرے تباہ ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ تو حق بات واضح کرنی چاہیے، حق کی طرف دعوت دینی چاہیے، جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی شخص نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے، اور نبیوں کا کام تھا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، نبی اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے۔ نبیوں نے تو دیکھیے آپ مخالفتیں، دشمنیاں مول لیں، کئی نبیوں کو شہید کر دیا گیا، کئی رسولوں کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی دفعہ جو ہے وہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہوئی، کیوں؟ آپ جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، آپ جبر نہیں کرتے تھے۔ ان کو دعوت سے اتنی تکلیف پہنچتی تھی کہ وہ آپ کے مخالف ہو گئے، حالانکہ آپ نے کبھی جبر نہیں کیا کسی پر۔ فرمایا ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے قرآن اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، قرآن کریم اللہ کی طرف سے، لیکن اب انہوں نے ایک پروپیگنڈا جس سے میں نے کہا کہ لوگ کر دیتے ہیں، جادوگر مشہور کر دیا آپ کو، اور قرآن کے بارے میں کیا مشہور کر دیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور کہا کہ یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، یہ تو ان کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا رد کیا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، تو تم بھی انسان ہو، وہ تو اکیلے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ خود قرآن کو گھڑتے ہیں۔ اگر یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے اس طرح کر کے، تو اس قرآن جیسا قرآن تم سب لوگ مل کے لے آؤ، اس قرآن جیسا قرآن چھوڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں 10 صورتیں، ایک صورت جو ہے وہ اس قرآن جیسی تم لوگ لے آؤ، تم انسان نہیں تم جن بھی مل جاؤ، تمہارے سارے شریک بھی مل جائیں، اور پھر جب سب مل کے اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اس جیسی 10 آیتیں، اس 10 صورتیں، ایک صورت اس جیسی نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل، اے اللہ کے نبی آپ جواب دے دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا،
پھر نہیں تم اختیار رکھتے میرے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف جواب ہیں، بہت ساری جگہوں پر وہ جواب ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ سکتے ہیں اپنے پاس سے، اگر یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے تو پھر اس کو دوسرے انسان بھی بنا سکتے ہیں، دوسرے انسان اس جیسا کلام لے آئیں، تو اس جیسا قرآن چھوڑیں، وہ تو 10 صورتیں ایک صورت بھی اس جیسی نہیں لا سکتے۔ یہاں جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ جواب دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو پھر اللہ مجھے ایسی سزا دے گا، اگر بالفرض سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے، اگر بالفرض میں نے گھڑا ہو اس کو، فلا تملکون علی من اللہ شیئا، پھر مجھے اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ تم بھی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکو گے، پھر اللہ کے ایسا عذاب مجھ پر آئے گا، ایسی مار آئے گی کہ تم پھر اختیار نہیں رکھ سکو گے میرے لیے اللہ کے بالمقابل کچھ بھی۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ گھڑے ہم پر بعض باتیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر وہ گھڑ لے ہم پر بعض باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم البتہ ہم پکڑ لیں ان کو دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم البتہ کاٹ دیں اس سے اس کی شاہ رگ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ہم سے اس کو بچا سکے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیں، اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ کی طرف نسبت کر دیں، قرآن میں کوئی چیز شامل کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اللہ ایسی سزا دیں گے کہ پوری دنیا مل کر وہ اس عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اگر ایسا ہوا نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے یہ کی گئی ہے، اگر ایسا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی تو تم بھی نہیں بچا سکو گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو کیوں سزا دے گا؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ جائے، اللہ کے دشمنوں کو پوری دنیا مل کر اس سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسولوں کو ہلاک کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر نبیوں کو نہیں بچا سکتی۔ اور اللہ نے یہ دلیل پیش کی ہے قرآن کریم میں اس بات کی کہ نبی ان میں خدائی صفات نہیں ہوتی، نبیوں میں خدائی صفات نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ کے اللہ نہ ہونے کی، حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا نہ ہونے کی دلیل قرآن میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 17 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم اللہ ہیں، جنہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کفر کیا، یہ تو شرک ہے سراسر۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں عقلی، اللہ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ سے اختیار رکھ سکتا ہے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے، بالفرض اللہ ارادہ کرے کہ اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، کیا کوئی بچا سکتا ہے انہیں؟ وامہ، اور ان کی ماں کو بھی اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے، ومن فی الارض جمیعا، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کے سارے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، اگر اللہ زمین کے سارے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا انہیں، اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا چاہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، حضرت مریم کو ہلاک کرنا چاہے، حضرت مریم کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 میں سے ایک حضرت مریم ہے، تو حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے پوری دنیا مل کر وہ نہیں بچا سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے یہ بات بطور فرض کہی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ ایسا کام کرے پوری دنیا مل کر جو ہے وہ نہیں بچا سکتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ لیں قرآن کو اپنے پاس سے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی سزا آئے، اگر ایسا ہو تو ایسی سزا آئے کہ تم سب مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بچا نہیں سکو گے۔ گویا کہ مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فی، اللہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے تفیضون فی جس میں تم مگن ہو۔ تم یہ جو باتیں کرتے ہو نبی کے خلاف، نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور یہ جو تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ یہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ جو تم اس قسم کی باتوں میں مگن ہو، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے تفیضون فی جس میں تم مگن ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ گویا کہ مقصد کیا ہے؟ پہلے تو رد کیا کہ نہیں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا، تم غلط کہہ رہے ہو کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، نہیں گھڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم بات کہہ رہے ہو بات بڑی خطرناک ہے، یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانا جائے، یہ بات بہت اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو بخوبی علم ہے جو تم جن باتوں میں مگن ہو، جو تم اس قسم کی بکواسات کر رہے ہو، اللہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن اصل میں دنیا جو ہے یہ بدلے کے لیے ہے نہیں، دنیا جزا کے لیے ہے نہیں، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو، حالانکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں حق بات کہتا ہوں۔ اگر تم میری اس بات کو نہیں مانتے تو اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، پھر یہ فیصلہ اب قیامت کے دن ہوگا، یہ مراد ہے۔ بہت زیادہ وعید ہے اس آیت کے اندر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جتنی وعید ہے اور جتنا ڈانٹ کا انداز ہے بخوبی واضح ہے کہ تم جو اس قسم کی باتیں کرتے ہو اللہ کو ان باتوں کا بڑا پتہ ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے جملے میں تو سخت انداز ہے، اور آیت کا اختتام ہوا ہے مغفرت اور رحمت پر۔ کیا مطلب؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ اتنی خطرناک باتوں کے باوجود بھی، اتنی غلط باتوں کے باوجود بھی جس کو اللہ دیکھتے ہیں، اللہ گواہ کافی ہے، اگر تم توبہ کر لو، اتنی بڑی بات کہنے کے بعد، اتنے بڑے کلمہ کفر کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو تو اللہ رب العالمین تمہاری یہ بات بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اگر نہیں اصلاح کرو گے تو پھر اللہ کو تو بخوبی پتہ ہے جو تم جن باتوں میں مگن ہو، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، پھر قیامت کے دن ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اصلاح کر لو، یہ مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہی انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 5، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہوں نے کہا یعنی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اساطیر الاولین اکتتبها، کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے، قرآن میں پرانے نبیوں کے قصے بھی ہوتے، وہ کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اکتتبها، اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قصوں کو لکھوا لیا ہے، کن سے؟ یہودیوں عیسائیوں سے، تورات و انجیل سے اس کو لکھوا لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے اس کو لکھوا لیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ صبح شام آپ پر پڑھی جاتی ہیں، کوئی آپ کا استاد ہے وہ یہودی عیسائیوں میں سے، وہ آپ پر صبح شام پڑھتا ہے اس کو، اور وہی آپ عربی زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بہت تم کفریہ بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نازل کیا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو آسمان و زمین میں سر بھی جانتا ہے، جو آسمان و زمین میں پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے، جو آسمان میں بھی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، زمین میں بھی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تمہاری اتنی بڑی بکواس کو وہ نہیں جانتا۔ یہاں بھی سخت انداز ہے، لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ انہ کان غفورا رحیما، یہاں پھر وہی بات کہی، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تمہاری اتنی بڑی باتوں کے باوجود بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں
تمہاری یہ بات بھی معاف کر دیں گے۔ یہ پہلے دھمکی ہے، اور دھمکی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا، اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو اللہ اتنی بڑی بات بھی معاف کر دیں گے، اللہ مغفرت کر دیں گے، اللہ رحم کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت جو اللہ کی طرف سے ہیں اس پر ایمان لانے کی اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اهتدي في رحمه